السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اور روزی کی تنگی دور، مال اور دولت کی زیادتی ہونے کے لیے یہ آزمایا ہوا ایک مجرب عمل یہاں پہ پیش ہو رہا ہے۔ اس عمل میں 4 رکعت نفل نماز اور زبردست وظیفے شامل ہے، اور بعد میں دعا مانگنا ہے۔ اس دعا میں بھی ایک وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ یا عمل کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صرف باوضو ہو کر جیسے اور وقتوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہے قبلہ رخ ہو کر، وہی طریقہ یہیں پہ ہے، لیکن اس میں کچھ وظائف آپ کو کرنے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو نماز پڑھنے کا اور وظائف پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس میں کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو دوبارہ یہ ویڈیو غور سے سننے سے آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وظیفہ دن میں یا رات میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ صرف طلوع آفتاب، زوال کا وقت اور غروب آفتاب، ان 3 وقتوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت سجدہ نہ کریں اور یہ وظائف نہ کریں۔ باقی کسی بھی وقت آپ یہ اپنے فرصت سے کر سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو اس میں 4 رکعت ہیں۔ پہلے 2 رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھیں، پھر اٹھ کھڑے ہو جائیں اور پھر 2 رکعت پوری کریں، اور پھر سلام پھیریں اور پھر دعا کریں۔ یہ 4 رکعت والی نفل نماز ہے، یہ پکا یاد رکھیں۔ پہلی رکعت میں جب اللہ اکبر کر کے آپ نیت باندھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، اور بعد میں 100 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر رکوع میں جائیں اور ہمیشہ کی طرح 2 سجدے کریں اور پھر اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ تو ابھی دوسری رکعت شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 100 بار پڑھنا ہے۔ رب انی مسیہ الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وظیفہ آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے، پھر اور 2 سجدے آپ کو کرنے ہیں، اور یہاں پہ اتحیات کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تو تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ وظیفہ آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اٹھ کے آپ کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور اس چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ 100 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یہ وظیفہ 100 بار پڑھیں، اور
اتحاد کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد، یعنی یہ 4 رکعت تو ختم ہو گئی، اب آپ کو دعا مانگنی ہے۔ تو پہلے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ درود شریف پڑھے، اور یہاں بھی آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ وظیفہ 100 بار پڑھنا ہے۔ رب انی مغلوبون فانتصر۔ اور ایک بار آپ کو میں بتاتا ہوں، ربی انی مغلوبون فانتصر، یہ وظیفہ 100 بار آپ کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھائے ویسے ہی رکھیں، اور اپنے مشکلات اور پریشانیاں جو بھی ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی کے دل میں بیان کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگیں۔ آپ کی تنگی، پریشانی، رزق روزی کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، کاروبار میں کی بے برکتی، گھر میں جو پھیلے ہوئے فساد ہیں اس کے بارے میں، اور جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ تمام کے تمام ایک کے بعد ایک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ابھی ایک مشکل اس میں ایسی آتی ہے کہ یہ 4 رکعتوں میں آپ کو 100 بار وظیفہ پڑھنا ہے، تو یہ 100 بار ہاتھ باندھے ہوئے آپ کو پڑھنا مشکل جاتا ہے۔ ویسے بیٹھے ہوئے نماز کے باہر آپ پڑھ سکتے ہیں انگلیوں پہ، لیکن نماز میں کھڑے کھڑے جب کہ دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آپ کو یہ پڑھنا مشکل جاتا ہو، تو پھر ایک طریقہ ایسا ہے کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے ہاتھ باندھ دیں، یعنی نماز کی شروع میں ہی آپ ہاتھ میں تسبیح لے لیں، اور وہ تسبیح کے ساتھ ہی آپ ہاتھ باندھ دیں، اور جہاں جہاں یہ وظیفے پڑھنے کے لیے یہ 5 وظیفے ہیں، یہ اس وقت اس طریقے سے پڑھیں جس طریقہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ابھی اسکرین پہ بھی آپ کو وہ بتایا گیا ہے، اور آڈیو میں بھی آپ سن چکے ہیں، تو اس کو بہتر ہے آپ حفظ کریں۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ 15-20 منٹ کے اندر حفظ ہو جائیں گی، اور اس کو آپ کو تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح میں 100 من کے رہتا ہے، تو وہ ایک ایک من کا آپ گھماتے جائیے، اور یہ 100 بار تسبیح آپ کی پوری ہو جائے گی۔ پھر وہاں پہ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر دوسری تسبیح پڑھنی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ نماز کا نفل طریقہ ہے، اور یہ ذرا عام نمازوں سے ذرا ہٹ کر ہے، کیونکہ دوسری الحمدللہ سورہ پڑھنے کے بعد ایک سورہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر بعد میں وہ رکوع سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ویسا نہیں، یہاں پہ الحمدللہ سورہ کے بعد آپ کو ڈائریکٹ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا چالو کرنا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے بہت فضیلت والی ہے، اور بزرگان دین نے بھی اس کو آزمایا ہوا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ پیسوں کے جو معاملے ہوتے ہیں، رزق اور روزی کے، یا پھر پیسوں کی مصیبت یا قرضوں کی زیادتی کی، یا پھر ایسی تنگی حالت کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے، رزق روزی کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ جو عمل ہے بہت مجرب ہے، یہ آزمایا ہوا ہے، اسے نہ چھوڑے، کیونکہ اس میں خرچہ تو کچھ ہونے والا نہیں، صرف تھوڑی سی مشقت ہے، مشقت بھی کچھ ویسی بھاری نہیں ہے۔ جہاں اتنے دن آپ نے تنگی، مفلسی، غریبی اور قرضوں کی زیادتی میں گزارے ہیں، وہ دکھ، درد، پریشانیاں اور بے عزتی ہونے کے معاملے آپ نے جو جھیلے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ کچھ ایک زیادہ سے زیادہ ایک 20-25 منٹ کا یہ معاملہ ہے، یہ وظیفہ اور نماز پڑھنے کا، تو یہ ضرور کیجیے۔ یہ ایک بار ہی کرنا زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہی
10 दिन करो या 40 दिन करो या फिर जब तक दुआ कबूल नहीं होती तब तक करो, ऐसी बात उसमें नहीं है। सिदक दिल से और पूरे यकीन के साथ कि ये मेरी दुआ कबूल होने वाली है, तो ऐसे दिल में पक्का ठान कर ये नमाज को आप शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला एक ही बार आपकी ये नमाज पूरी होने के बाद आपके तमाम मुश्किलातों, परेशानियों को, ये पैसों के मामलों को, रिस्क की तंगियों को दूर कर देता है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी ये अमल करने की, ये नफल नमाज पढ़ने की और वजीफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, ये माली परेशानियाँ, पैसों की तंगी, कर्ज़ों की ज़्यादती, रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी, ये भूखे मरने की नौबत और ये बेइज्जत होने के जो मामले हैं, उस सब पे पर्दा डालें और हमें माला माल करें, अपने रहमत और बरकतों से नवाज़े, दुनिया में भी, बरज़ख में भी और आखिरत में भी। आमीन इंशाअल्लाह। दुआ मांगने में कोताही ना करना। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि ये जो मामले होते हैं रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी के, वो आमाल की वजह से होते हैं, या कुछ जगह ये जो हादसे लिखे हुए होते हैं मुक़द्दर में, उसके वजह से होते हैं। तो इससे अल्लाह की पनाह मांगे और ये वजीफ़ा आप ज़रूर करें और उससे तमाम मुसीबतों से आप नजात पाइए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाबों में भेज दें। न जाने कौन सा बंदा या बंदी इसकी ज़रूरत के इंतज़ार में बैठे हैं, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी इस पे अमल करके उसका फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।